السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل۔ اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہو سکے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے عشرۂ آخر اور لیلۃ القدر کی۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ جس طرح رمضان المبارک کو دوسرے مہینوں کے مقابلے میں فضیلت حاصل ہے، اسی طرح اس کا آخری عشرہ پہلے دونوں عشروں سے بہتر ہے، اور لیلۃ القدر اکثر و بیشتر اسی عشرے میں ہوتی ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت وغیرہ کا اہتمام اسی عشرے میں اور زیادہ کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادت وغیرہ میں مجاہدہ کرتے اور مشقت اٹھاتے اور دوسرے دنوں میں اتنی مشقت نہیں کرتے تھے۔ صحیح مسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب رمضان کا عشرۂ اخیر شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے اور شب بیداری کرتے، یعنی پوری رات عبادت اور ذکر و دعا میں مشغول رہتے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی تلقین فرماتے تاکہ وہ بھی ان راتوں کی برکتوں اور سعادتوں میں حصہ لے سکیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو تلاش کرو رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے تاک راتوں میں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شب قدر ہوتی ہے تو جبریل علیہ السلام فرشتوں کی جھرمٹ میں نازل ہوتے ہیں اور ہر اس بندے کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں جو کھڑا یا بیٹھا اللہ کے ذکر و عبادت میں مشغول ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے بتائیے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات شب قدر ہے تو میں اس رات اللہ سے کیا عرض کروں، کیا دعا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے اللہ، تو بہت معاف فرمانے والا اور بڑا کرم فرما ہے، اور معاف کر دینا تجھے پسند ہے، بس تو میری خطاؤں کو معاف کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کی آخری راتوں میں آپ کی امت کے لیے مغفرت اور بخشش کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ، کیا وہ شب قدر ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر تو نہیں ہوتی، لیکن بات یہ ہے کہ عمل کرنے والا جب اپنا عمل پورا کر دے تو اس کو اس کی پوری اجرت مل جاتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے۔ وفات تک آپ کا یہی معمول رہا۔ آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اہتمام سے اعتکاف فرماتی تھیں۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ایک سال آپ اعتکاف نہیں کر سکے تو اگلے سال 20 دن تک اعتکاف فرمایا۔ ازواج مطہرات اپنے حجروں میں اعتکاف فرماتی تھیں، اور خواتین کے لیے اعتکاف کی جگہ ان کے گھر کی وہی جگہ ہے جہاں انہوں نے نماز پڑھنا ہوتا ہے، یعنی جو جگہ انہوں نے نماز پڑھنے کے لیے مقرر کی ہوتی ہے۔ اگر گھر میں نماز کی کوئی خاص جگہ مقرر نہ ہو تو اعتکاف کرنے والی خواتین کو ایسی جگہ مقرر کر لینی چاہیے، یعنی گھر کا کوئی ایک کونا ایسا مقرر کر لے جہاں وہ اپنے گھر والوں سے دنیاوی معاملات پر کوئی بات چیت نہ کریں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادات میں مشغول رہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرمایا، معتکف کے لیے شرعی دستور اور ضابطہ یہ ہے، یعنی اعتکاف کرنے کے لیے شرعی دستور اور ضابطہ یہ ہے کہ نہ وہ مریض کی عیادت کو جائے، نہ نماز جنازہ میں شرکت کے لیے باہر نکلے، نہ عورت سے صحبت کرے، نہ بوس و کنار کرے، اور اپنی ضروریات کے لیے بھی مسجد سے باہر نہ جائے سوائے ان ضروریات کے لیے جو بالکل ناگزیر ہوں، جیسے کہ پیشاب پخانے کی حاجت وغیرہ۔ اور اعتکاف روزے کے ساتھ ہونا چاہیے، بغیر روزے کے اعتکاف نہیں، اور مسجد جامع میں ہونا چاہیے، اس کے سوا نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ اعتکاف کی وجہ سے مسجد میں مقید ہو جانے کی وجہ سے گناہوں سے بچا رہتا ہے، اور اس کا نیکیوں کے حساب ساری نیکیاں کرنے والے بندے کی طرف سے جاری ہو جاتا ہے اور نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جب بندہ اعتکاف کی نیت سے اپنے آپ کو مسجد میں بند کر دیتا ہے، یعنی قید کر لیتا ہے،
تو اگرچہ وہ عبادات اور ذکر و تلاوت وغیرہ کے راستوں سے اپنی نیکیوں میں خوب اضافہ کرتا ہے، لیکن بعض بہت بڑی نیکیوں سے وہ مجبور ہو جاتا ہے۔ مثلاً بیماروں کی عیادت خدمت نہیں کر سکتا، جو بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ کسی لاچار مسکین یتیم بیوہ کی مدد کے لیے دوڑ دھوپ نہیں کر سکتا، کسی میت کو غسل نہیں دے سکتا، جو اگر ثواب کے لیے اور اخلاص کے ساتھ بہت بڑے اجر کا باعث ہے۔ اسی طرح نماز جنازہ کی شرکت کے لیے نہیں جا سکتا، میت کے ساتھ قبرستان نہیں جا سکتا، جس کے ایک ایک قدم پر گناہ معاف ہوتے ہیں اور نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ روح کی تربیت و ترقی اور نفسانی قوتوں پر اس کو غالب کر لینے کے لیے پورے مہینے رمضان کے روزے تو تمام افراد امت پر فرض کر دیے گئے ہیں۔ گویا کہ اپنے باطن میں ملکوتیت کو غالب کرنے کے لیے اتنا مجاہدہ اور نفسانی خواہشات کی اتنی قربانی تو ہر مسلمان کے لیے لازم کر دی گئی ہے کہ وہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے اور اس پورے محترم اور مقدس مہینے میں اللہ کے حکم کی تعمیل اور اس کی عبادت کی نیت سے دن کو نہ کھائے، نہ پیے، نہ بیوی سے صحبت کرے اور اسی کے ساتھ ہر قسم کے گناہوں فضول باتوں سے بھی پرہیز کرے اور یہ پورا مہینہ ان پابندیوں کے ساتھ گزارے۔ بس یہ تو رمضان المبارک کی روحانی تربیت و تزکیے کا عوامی کورس مقرر کیا گیا ہے۔ رمضان المبارک بالخصوص اس کے آخری عشرے کے اعمال میں ایک اعتکاف بھی ہے۔ اعتکاف حقیقت یہ ہے کہ ہر طرف سے یکسوئی اور سب سے منقطع ہو کر بس اللہ سے لو لگا کر اس کے در پر یعنی مسجد کے کسی کونے میں پڑ جانے اور سب کو الگ تنہائی میں اس کی عبادت، اس کے ذکر و فکر میں مشغول رہنے کا نام ہے۔ اس عبادت کو خاص مقام حاصل ہے۔ اس عبادت کے لیے بہترین وقت رمضان مبارک اور خاص کر اس کا آخری عشرہ ہے، اسی لیے اس کو اعتکاف کا درجہ دیا گیا ہے۔ شب قدر زیادہ تر عشرہ اخیر کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں۔ بتا دیا جاتا کہ کون سی رات شب قدر ہے تو وہ خاص نہ رہتی، تو بہت سے لوگ اسی رات عبادت کر کے اور اسی رات کا خاص اہتمام کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح مبہم رکھا کہ قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا گیا قرآن شب قدر میں نازل ہوا اور دوسری جگہ فرمایا گیا قرآن کا نزول ماہ رمضان میں ہوا۔ اس سے اشارہ ملا کہ وہ شب قدر رمضان کی راتوں میں سے کوئی رات تھی۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید نشانی ہی کے طور پہ فرمایا رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے اس کا زیادہ امکان ہے، لہٰذا ان راتوں کی خاص عبادت کی جائے اور ان کا اہتمام کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ اعتکاف کا بھی اہتمام کیا جائے، کیونکہ اعتکاف افضل ہے عبادات میں، جو آپ کو گناہوں سے، برائی سے روکتا ہے، آپ کے نفس کو پاک کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ماہ رمضان میں اعتکاف کا موقع نصیب کرے، اعتکاف کی سعادت نصیب کرے۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔